أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين صلوات پڑھ محمد وآله. محترم سامعین کرام، بزرگان عزیز، برادران معزز، یقیناً آپ صبح سے لے کر کے اب تک امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے شرکت کر رہے ہیں اور ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں. پروردگار جتنے بھی مومنین یہاں تشریف رکھتے ہیں اور جو جا چکے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور خصوصی صدقہ اہل بیت علیہ السلام کا کہ ہمیں تراب پہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، کیونکہ جو تراب پہ بیٹھتے ہیں وہی ابو تراب کو سمجھتے ہیں. لہذا میں اکثر اس مجمع کے لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ بیٹھتا تو زمین پر ہے لیکن سفر معراج کا کرتا ہے. اس مزاج کے لوگ یہاں پہ بیٹھے اور مجلسی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور جتنے پیچھے بیٹھے ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر تھوڑا سا آ جائیں آپ سامنے تو بہت بہتر ہوگا. ایک صلوات پڑھتے ہوئے اختتامی مرحلہ ہے، لہذا آپ سے گزارش یہ ہے، چونکہ میری نگاہ پیچھے بھی رہتی ہے آگے بھی رہتی ہے، لہذا جتنے پیچھے بھی میں دیکھ رہا ہوں ان سے بھی گزارش ہے. اور ماشاءاللہ کنوائی کے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. خدا پروردگار جتنے بھی ماتمی ہیں ان کو سلامت رکھے، ان کے بازوؤں کو سلامت رکھے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ماتم ہم سینے پہ کرتے ہیں نا، یہ ہم اپنے سینے پہ نہیں مارتے بلکہ ہر دور کے یزید کے منہ پہ تماچا مار دیتے. یہ اس کا فلسفہ سمجھیے، اس کی حقیقت سمجھیے، اس کی روحانیت سمجھیے. اس ماتم کا فلسفہ ہے. آج سے یہ ماتم نہیں ہو رہا ہے، یہ 1400 سالوں سے یہ حسینی جو حسین کا نام لے کر کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، اس کی حقیقت ہے. اور یقین جانیے، یہ جو ہاتھ اوپر جاتا ہے نا، تو یہ اوپر نہیں جاتا بلکہ ہر دور کی یزیدیت کے خلاف احتجاج بلند ہوتا ہے کہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے، ہم نے ظالم کا ساتھ نہیں دیا ہے. یہ 1400 سال سے ہم بتا رہے ہیں. ایک صاحب مجھ سے ملے دلی میں، کہنے لگے سرکار آپ تو شیعہ ہیں، آپ تو حسینی ہیں. ہم نے کہا الحمدللہ، کیا کہنے، ہم کہتے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم شیعہ ہیں اور حسینی ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. تو کہنے لگے سرکار شیعوں نے تو ہماری ناک بچا لی. ہم نے کہا سرکار یہ شیعوں نے آج ناک نہیں بچائی ہے بلکہ 1400 سال پہلے سے یہ شیعہ ناک بچاتے ہوئے آ رہے ہیں. اب آپ کہاں بیٹھے ہیں، میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا. ہم نے ان کو وہیں اسٹیشن پہ ایک جملہ کہا. ہم نے کہا سرکار آج تو علی کے غلام آپ کی ناک بچا رہے ہیں، کل آپ کے لوگوں کے انہی غلام کا مولا ناک بچا رہا تھا. فساد بھائی بیٹھے، جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، غور کیجئے گا. بھائی دو طرح کا اسلام نکل کر کے سامنے آیا. بھائی دو طرح کا اسلام دنیا کے سامنے کھل کر کے آ گیا. ایک اسلام جو سقیفہ سے چلا، جملہ پہنچا نہیں بھائی، بات پہنچنی چاہیے.
ایک اسلام جو ثقیفہ سے چلا اور ایک اسلام جو غدیر سے چلا. وہ اسلام جو ثقیفہ سے چلا تھا وہ آج بھی دشمن کی جیبیں جھانک رہا ہے. بات بہت نہیں چاہیے. وہ آج بھی دشمن سے آنکھیں ملا نہیں پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جن کے حلق تک ڈالر ٹھسا ہوا ہو. مجھ سے کہنے لگے سر آج بھی بیچارے مسلمان کچھ بھولے آدھا دھڑ نکالے آج بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں ہمارے والے ایک آدھ میسائل نکال دیں. ہم نے کہا سرکار جن کے منہ تک ڈالر ٹھسا ہوا ہو ان کے منہ سے بات نکل جائے تو بڑی بات ہے. غور کر رہے ہیں ان کے منہ سے بات نکل جائے. میں نے وہی ایک فیصلہ کیا اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. میں نے وہی ایک جملہ کہا. میں نے کہا سرکار کہ جو در سیدہ جلتا رہا جن کی زبانیں خاموش رہیں وہ بھی لعنتی. بھائی در سیدہ جلانے والے وہ بھی لعنتی. در سیدہ جلتے ہوئے دیکھنے والے وہ بھی لعنتی. جو چپ رہے وہ بھی لعنتی. ہم نے کہا جب ان کی زبان وہاں نہ کھلی تو فلسطین کے مظلوم ہو گئے. وہاں کہاں سے کھلے گی؟ تو دو طرح کا اسلام، ایک جو ثقیفہ سے چلا توجہ اور ایک جو غدیر سے چلا. تو جو ثقیفہ سے چلا وہ آج بھی دشمن کے تلوے چاٹ رہا ہے، لیکن جو غدیر سے چلا وہ آج بھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. یہ جملہ بہننا چاہیے. وہ آج بھی دشمن کی. بھائی یہی تو وجہ ہے جو ثقیفائی تھے وہ 57 ملک خاموش ہو گئے. جتنے ثقیفائی تھے آج کی ڈیٹ میں وہ 57 کے 57 ملک خاموش ہو گئے. لیکن جو غدیر سے اسلام چلا تھا وہ علی کا غلام دنیا کے سامنے چل کے بول مل کے اور کر رہے ہیں. لہذا اس چیز کو محسوس کریں. بہت سے لوگ اچھا آج تو سننے میں آیا ہے کہ ایک اور بھاگ گیا. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ. اب سننے میں آیا ہے. بھائی اب آپ مجھے بتائیے، آپ تو سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ ایک اور نکل گیا. کہنے لگے سرکار ہمارا ارطغرل غازی دیکھ کے خوش ہونے والوں. ارے میں نے جملہ کہا بھائی ارطغرل غازی سیریل دیکھ کے خوش ہونے والوں ذرا اپنے آباء و اجداد کی طرف بھی نگاہ ڈالو. خدا کے قسم دنیا کو تمہارے آباء و اجداد نے دکھایا کہ ہم کسی میدان میں ٹکتے نہیں تو آج کے ان کے حکمران کہاں سے میدان کہاں سے ٹکیں گے بیچارے. آج بھی بھولے مسلمان. اچھا یہاں تو ماشاءاللہ سب مولائی بیٹھے ہیں، مجلسی بیٹھے ہیں، علوی بیٹھے ہیں. ذرا اپنے وجود کو خوش کر لیجئے. بھائی یہی وہ مجمع ہے جو زمین پر بیٹھتا ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، فرش عزا پر بیٹھتا ہے. اور خدا کے قسم مجلسیں صرف اور صرف امام بارگاہ کا نام نہیں ہے. مجلسیں صرف یہ ٹینٹ کا نام نہیں ہے. اگر مجلسیں وجود میں اتر جائیں نا تو وقت کا قاسم سلیمانی پیدا کر دیتی ہے. میں نے جملہ کہا حسن نصر اللہ پیدا کر دیتی ہیں. دنیا کو بتاتی ہیں یہ مجلسیں. اما سرکار مجلسوں کو وجود میں اتارو. مجلسیں کوئی بریانی کا ذائقہ نہیں ہے. مجلسیں کوئی بریانی کا ذائقہ نہیں کہ کھائے نکل گئے. میں نے ایک جملہ کہا بغیر ولایت علی جیسے نماز اٹھک بیٹھک ہے، بغیر حب ولایت علی جیسے نماز کا کوئی فائدہ نہیں، ویسے ہی اگر کردار حسینی وجود میں جلوہ گر نہیں ہے تو مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کر رہے ہیں آپ مولائی کہتے رہیے، آپ کربلائی کہتے رہیے. کیوں؟ مجلسیں بیدار کرتی ہیں، مجلسیں انقلاب پیدا کرتی ہیں. اب ایک جملہ میں اپنے بھائیوں کے لیے کہہ دوں. بھائی ماشاءاللہ مولائی بیٹھے ہوئے ہیں، سرزمین کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں، خدا سلامت رکھے. لیکن شاہ کا وہ 4 مصرع مجھے یاد آ گیا.
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है, और सो माशाल्लाह यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं सबको याद है, बोलिएगा। शाह हुसैन, हाँ, उससे ज़्यादा तो मुझे जनरेटर की आवाज़ सुनाई दे रही। भाई शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन। मैं जुमला कहूँ आपके लिए, खुदा के कसम अगर ये मौलाई मजमा बेदार है तो आपके लिए जुमला कह दूँ। जिन्होंने रिसालत को सरहद में महदूद कर दिया, जिन्होंने रिसालत को सरहद में महदूद किया कि ये रिसालत और रसूल सिर्फ अरब के लिए थे, वो काफिर हो गए, वो इस्लाम से खारिज हो गए। नहीं, जुमला पहुंचना चाहिए, वो इस्लाम से खारिज हो गए। भाई आप अज़ान में क्या कहते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद क्या है? भाई क्यों कहते हैं आप? हैं क्यों लगाते हैं? क्यों नहीं थे लगाते? जुमला पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं कहते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे? अमा मोहम्मद किसी जमाने का मोहताज नहीं, मोहम्मद किसी कैद का मोहताज नहीं, मोहम्मद किसी वक्त का मोहताज नहीं, मोहम्मद कल भी था। अरे मैंने जुमला कहा। भाई अशहदु अन्ना मोहम्मद, हर मस्जिद में मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कहता है, थे नहीं, क्योंकि थे कहा इस्लाम से बाहर। अब आइए शाह का वो 4 मिसरा, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन। शाह, भाई ख्वाजा आपके लिए तो कानून ही बदल दिया। मसला तो ये होना चाहिए था कि आपको कह देना चाहिए था शाह बूद हुसैन, बादशाह बूद हुसैन। भाई सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन शहीद हो गए, आपको कह देना चाहिए था कि शाह थे हुसैन, बादशाह थे हुसैन, दीन थे हुसैन, दीपना थे हुसैन। बिना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद थे हुसैन। लेकिन आपने तो वही कानून अपनाया जो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है, शाह हुसैन। यानी मोहम्मद अगर कल था और आज है, कयामत तक रहेगा, तो हुसैन भी कल था, आज है, कयामत तक रहेगा। क्योंकि क्या कहा? शाह हुसैन, हुसैन शाह हैं, हुसैन बादशाह हैं, हुसैन दीन हैं। नहीं, जुमला पहुंचा। यानी हुसैन दीन हैं, थे नहीं। हुसैन दीन हैं, जैसे नमाज दीन वैसे ही हुसैन दीन, जैसे रोजा दीन वैसे ही हुसैन दीन, जैसे हज दीन वैसे ही हुसैन दीन, जैसे ज़कात दीन वैसे ही हुसैन दीन, जैसे जिहाद दीन वैसे हुसैन। अब आप हमसे क्यों लड़ते हो? जाके ख्वाजा से लड़ो ना। जब पुश्ते नबूवत पर, अरे जुमला पहुंचना चाहिए, जब पुश्ते नबूवत पर हुसैन आके बैठ गए तो अब हमसे सवाल मत करो कि मोहम्मद ने हटाया क्यों नहीं, क्योंकि दुनिया को मोहम्मद ने बताया कि जब दीन पुश्त पर आ जाए तो दीन हटा के नमाज नहीं है। दीन अगर हटा दिया जाए तो नमाज, बोलिए, नमाज नहीं है। इसका मतलब जो ख्वाजा ने जुमला कहा, क्या खूबसूरती से कहा कि अगर नमाज दीन है, तवज्जो, तो हुसैन भी दीन है। अब अगर नमाज पढ़ रहे हो तो अपने कल्ब में झांको कि दीन है कि नहीं है, यानी मारिफत हुसैन है कि नहीं है, मोहब्बत हुसैन है कि नहीं है। अब अगर भाई अगर मोहब्बत हुसैन नहीं है तो एक मुर्दार की मिनकार जनी है और कुछ नहीं है। तवज्जो, आप रोजा रख रहे हो, मोहब्बत हुसैन दिल में नहीं है, दीन नहीं है, तो इसका मतलब भूख हड़ताल है और कुछ नहीं है, भूख हड़ताल है। आप खुम्स दीजिए, ज़कात दीजिए, लेकिन अगर दीन नहीं है, मैंने जुमला कहा,
تو فضول خرچی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ توجہ، اب اگر جہاد کر رہے ہو، محاذ جنگ پہ جا رہے ہو تلوار لیے ہوئے مسلمان بن کے، اب اگر محبت یعنی دین دل میں نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو اس کا مطلب جہاد نہیں، آتنکواد ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ آتنکواد ہے۔ اور دنیا کو بتایا ایک حسین کے شعر نے کہ دنیا دیکھ لے کہ کدھر جہاد ہے اور کدھر آتنکواد ہے۔ جو 57 ملک جھک گئے یہ سب آتنکواد کے پھیلائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جو نہ جھکا، جو حسین کے پرچم کے نیچے، اس نے بتایا کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اما 4 مصروں کی رباعی میں 5 بار حسین، نہیں جملہ پہنچنے بس آخری مرحلہ ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ 4 مصروں کی رباعی میں 5 بار حسین، لیکن تیسرے میں نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ایسا ہی کچھ ہے کہ غلط کہہ دیا میں نے؟ شاہ است حسین، نماز کا وقت قریب ہے اور میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، غور کیجئے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد۔ بھائی ہر مصرے میں حسین ہے لیکن تیسرے میں نہیں۔ اب ہم سے مت لڑیے، جا کے خواجہ سے بڑھیے کہ جنہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر سمجھا دی اور دنیا کو بتایا کہ دنیا جان لے سرداد ناداد دست در دست یزید۔ اما تیسرے میں یزید کو رکھا، جملہ کہا، تیسرے میں یزید کو رکھا لیکن حسین کو نہیں۔ اب جا کے خواجہ سے بڑھیے، نہیں جملہ کہا میں نے، جا کے خواجہ سے لڑیے۔ دنیا کو خواجہ نے بتایا کہ جہاں نجاست ہوتی ہے جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں طہارت نہیں آتی۔ حسین طہارت کا مجسمہ ہے اور یزیدیت نجاست کا مجسمہ ہے، اور جہاں نجاست ہوگی وہاں حسین نہیں ہو سکتا۔ یقین جانیے آج دنیا کو آپ نے بتایا ہے، اس لیے میرے مولا نے نکلتے وقت ایک فقرہ کہہ دیا، مُلِئَتْ بُطُونَكُم مِّنَ الْحَرَامِ، جس کے پیٹ میں مال حرام ہو نہ اسے حسین سمجھ میں آئے گا نہ اسے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ دنیا مثال لائے نہیں لا سکتی، لائے دنیا مثال نہیں لا سکتی۔ یہ مصرع قیامت تک کے لیے امام نے پیغام دے دیا، اگر ایک لقمہ حرام بھی پیٹ میں ہے تو حسین کی فہرست میں آپ نظر نہیں آ سکتے۔ ایک نوالا بھی حرام کا اگر شکم میں ہے، کیونکہ برجستہ طور پر میرے مولا نے کہہ دیا مُلِئَتْ بُطُونَكُم مِّنَ الْحَرَامِ، جس کے پیٹ میں مال حرام ہو اسے نہ حسین سمجھ میں آئے گا نہ اسے قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب حرام مال شکم میں آتا ہے تو جہالت بڑھتی ہے، اور پھر دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ کون امام ہے، پھر مسجد میں علی کو بھی قتل کیا جاتا ہے، پھر قرآن کو بھی جلایا جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آپ مسلسل ماتم کر رہے ہو، مسلسل حسین پر آنسو بہا رہے ہو، اور یقین جانیے شام ہو گئی۔ یہ شام غریبوں کی شام ہے۔ اے عزاداروں، ذرا کلیجے پہ پتھر مار کے رونا، ذرا کلیجے پہ ہاتھ مار کے رونا کہ اگر تم جلوس میں چلے ہوگے نا تو ایک ماں ہے جو پہلو شکستہ ہے، وہ بھی تمہارے ہمراہ چل رہی ہوگی۔ عزاداروں، اگر آنکھ سے آنسو نکل جائے نا تو اس ماں کے رومال میں جگہ پا جائے گا یہ آنسو، کیونکہ کون کہتا ہے کہ حسین کی ماں تڑپتی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ ماں مرنے کے بعد تڑپتی نہیں؟ حسین کی ماں تو آج تک تڑپ رہی ہے اور یہی کہہ رہی ہے مجھے چند قطرے آنسو دے دو، اے چاہنے والوں مجھے چند قطرے آنسو دے دو۔ اس کا رومال خالی نہ جائے۔ اے عزاداروں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ وقت کا امام کہتا ہے جب تم روتے ہو نا تو آنکھ سے آنسو پانی کے شکل میں گرتا ہے، لیکن جب میں روتا ہوں تو خون برستا ہے۔ اس گرمی کی شدت میں آپ بیٹھ کر کے
زہرا کو اس کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ اے عزاداروں، ابھی بڑی آسانی سے آپ جاؤ گے، کہیں سبیل لگی ہوگی، پانی پی لو گے نا، اپنے گھر جاؤ گے، استراحت کرو گے، آرام بھی کر لو گے، سایہ بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ذرا سکینہ کے بارے میں سوچنا، ذرا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ان 64 بچوں کے بارے میں سوچنا جو اپنی ماں کے باہوں میں ہاتھ تو ڈالے تھے، لیکن جب اونٹ چلتا تھا تو گر جاتے تھے اور یہی کہتے تھے اماں ہمیں بچا لیجئے، لیکن اے عزاداروں، ننگی پشت اونٹ سے بندھی ہوئی وہ سیدانیاں، وہ بیویاں بس ایک جملہ کہتی تھی، اے بچوں گھبرانا نہیں، ارے ایک پہلو ٹوٹی ہوئی ماں ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اے عزاداروں، وہ ماں آتی ہے نا تو وہ اکیلے نہیں آتی، وہ 4 سال کی بچی کو لے کے آتی ہے، اور جب آپ کو روتا ہوا وہ بچی دیکھتی ہے نا تو تڑپ کے ایک جملہ کہتی ہے، دادی اماں یہ کون لوگ ہیں جو آنسو بہا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ماتم کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو بلک رہے ہیں، جو رو رہے ہیں، جو تڑپ رہے ہیں۔ اس 4 سال کی بچی نے اپنی دادی سے سوال کیا، سنو گے جواب۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی، سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار، یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، یہ تیرے بابا کے ماننے والے ہیں، یہ تیرے بابا کے ماتم کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کے شہزادی نے آواز دیا، اے عزاداروں، ابھی شبیہ کی آپ زیارت کریں گے، ابھی ذوالجناح کی زیارت کریں گے، ابھی تابوت کی زیارت کریں گے، ابھی گہوارے کی زیارت کریں گے، ابھی علم مبارک کی زیارت کریں گے، لیکن بڑے آرام سے بوسہ لینا، یہ کربلا والوں کی شبیہ ہے، بڑی زخمی ہے۔ اے عزاداروں، آپ کو پتہ ہے وقت آخر جب حسین جانتے ہیں علی اکبر مار دیے گئے، قاسم مار دیے گئے، اونو محمد مار دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا غریب مولا ہر خیمے میں جاتا تھا، کبھی علی اکبر کے خیمے میں، کبھی قاسم کے خیمے میں، کبھی اونو محمد کے خیمے میں، اور جا کے یہی کہتا تھا، اے علی اکبر کہاں چلے گئے، اے قاسم کہاں چلے گئے، اے اونو محمد کہاں چلے گئے، اے میرے لاڈلوں آؤ۔ ارے ذرا جملہ سن لینا عزاداروں، ایک خیمہ اور تھا، جب اس خیمے میں گئے تو کیا دیکھا کہ ایک مشک ٹنگی ہوئی ہے، ایک علم لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی خیمے میں پہنچے ایک مرتبہ زمین پر گر گئے، اور گرنے کے بعد آواز دی، اے عباس، ارے علم تو آیا لیکن میرا بھائی نہ آیا، اے عباس ذرا آؤ دیکھو سکینہ پیاسی ہے، اے عباس ارے ذرا آؤ دیکھو علی اصغر پیاسا۔ جزاکم اللہ، خدا زیارت کر لو عزاداروں۔ یہ قاضی ابو الفضل العباس کا علم ہے جسے حسین لے کر کے آئے، جسے حسین لے کر کے آئے، اور ایک جملہ کہا، عباس الآن انکسر ظہری، اے میرے بھائی تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزاداروں، محسوس کر لیا، اس علم کی تو زیارت کر لی نا آپ نے، لیکن ذرا اپنے وجود کو کربلا لے کر کے جاؤ۔ جب یہ علم آ رہا تھا تو سکینہ کیسے تڑپ رہی تھی، سکینہ کیسے تڑپ رہی تھی، ہائے میرا چچا۔ یہی تو جملہ کہا آخر میں، اے بابا اب سکینہ پیاسی نہیں ہے، اے بابا اب سکینہ پیاسی۔ کہا سکینہ کیا بات ہے، کہا بابا جب سے چچا دریا سے نہیں آئے اب سکینہ کو پیاس نہیں۔ جزاکم اللہ۔ ہاں اے عزاداروں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ابھی گہوارہ آنے والا ہے، بس 2 جملے سن لینا، یہ رباب کی اجڑی ہوئی گود ہے،
آپ کو پتہ ہے 2 بار شہید کیا گیا حسین کی زندگی میں، حسین کے بعد، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا ارمان تھا اس ماں کو، جلی ہوئی جھولے کی لکڑی اپنے ساتھ مدینہ لے کر کے گئی۔ جب سید سجاد نے کہا اے اماں و باپ ذرا آئیے سائے میں بیٹھ جائیے، تو ایک جملہ کہا کہ اے میرے لال، میرا سب کچھ تو کربلا کے میدان میں چھٹ گیا، ارے میرا بھیا مارا گیا، میرا والی و وارث مارا گیا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ رباب کے دامن میں کچھ جلی ہوئی لکڑیاں تھی۔ اے سجاد یہی تو لے کے آئی ہو، میرا لال تو کربلا میں چھٹ گیا، اس کی نشانی یہی جھولا ہے، زیارت کر لے لازاداروں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ یہ رباب کی نشانی ہے، یہ رباب کے بیٹے کی نشانی ہے جسے حسین نے اپنی زندگی میں دفن کر دیا۔ ہاں اے عزاداروں ذرا محسوس کرنا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، صرف تمہیں زیارت نہیں کر رہے ہو بلکہ ایک ماں بھی ہے جو ہر تابوت کو سہارا دے رہی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب حسین مدینے سے نکلے نا تو ایک جملہ کہا کہ اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو، تو قبر زہرا سے آواز آئی حسین گھبرانا مت، اگر تو جائے گا تو یہ ماں بھی مدینے نہیں رہے گی، اگر تو علی اکبر کا لاشا اٹھائے گا، لیکن میں کہوں گا اے بی بی حسین کی مصیبت تو کربلا میں ختم ہو گئی، لیکن ہاں یہ پہلو ٹوٹی ہوئی ماں کبھی اس جلوس میں جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں یہ عزاداروں اب ایک تابوت آئے گا، اس کی زیارت کرنا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ وہ تابوت اس امام کا ہے جس امام کا تم آج ماتم کرنے بیٹھے ہو۔ آپ کو پتہ ہے جب میرا مولا بازار میں جاتا تھا تو قصاب ذبیحے کو چھپا لیتے تھے۔ امام کہتے تھے میں ذبح کرنے کے لیے منع نہیں کرتا، بس اتنا بتا دے کہ جب تو نے اسے ذبح کیا تھا تو پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ کہا مولا مجھے معاف کیجئے گا، ہم نے پانی پلا کے ذبح کیا ہے۔ 35 سال تک میرا مولا بس ایک جملہ کہہ کے روتا رہا، ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ کسی نے پوچھا مولا شام میں کیا ہو گیا تھا کہ آپ ابھی تک شام شام کرتے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، چھتوں پہ تماشائی کھڑے تھے، بازاروں میں بیویاں تھی، ارے کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، ہائے سید سجاد روتے روتے دم توڑ۔ ہائے عزاداروں محسوس کر لیجئے گا، خدا کے قسم اس تابوت کو بوسہ دیجئے گا۔ 40 سال تک میرا مولا روتا رہا، جب کہا کہ تمہیں معلوم ہے جب ذبیحے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے نا تو پانی پلا کے کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کربلا کے جانب دیکھا اور آواز دی کہ بابا یہاں جب ذبح کیا جاتا ہے جانور کو تو پانی پلایا جاتا ہے، ہائے میرا بابا۔ کربلا میں پیاسا مارا گیا اور میں جوان، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ اے عزاداروں بس ایک فقرہ سن لینا، جب مدینے میں سید سجاد پہنچے نا تو ایک مرتبہ بشیر نے صدا دی کہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ علی کے بیٹے محمد حنفیہ نکلے، کہا کہاں سے آیا ہے؟ کہا کربلا سے آیا ہے۔ کہا کوئی مرد آیا ہے اس میں؟ کوئی جوان آیا ہے اس میں؟ میرا عباس آیا ہے اس میں؟ میرا علی اکبر آیا ہے اس میں؟ کہا نہیں کوئی نظر نہیں آتا، ہاں ایک بوڑھا نظر آتا ہے، وہ مسند بٹھائے بیٹھا ہوا ہے، وہ بوڑھا ہے، اس سے جا کر کے مل لو، وہی اس قافلے کے ساتھ آیا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ اے عزاداروں جب سید سجاد مدینے سے کربلا کے لیے نکلے تھے نا تو عمر 22 سال تھی، 22 سال کا جوان میرا مولا۔ لیکن جب محمد حنفیہ قریب پہنچے تو ایک مرتبہ جا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک آواز دی کہ اے ضعیف شخص
ذرا مجھے بتا کہ اس لوٹے ہوئے قافلے میں کوئی مرد بھی آیا ہے؟ اس لوٹے ہوئے قافلے میں کوئی مرد آیا ہے؟ ذرا مجھے بتا۔ مجھے تیری طرف اشارہ کیا گیا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں، تو بوڑھا ہے۔ ادھر سے جتنے بھی گئے تھے چند لوگوں کے علاوہ سب جوان تھے۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے سید سجاد کہا جاتا ہے، وہ بھی 22 سال کا جوان تھا۔ ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھایا اور آواز دی، اے چچا، مدینے والوں نے نہیں پہچانا کوئی بات نہیں، کربلا والوں نے نہیں پہچانا کوئی بات نہیں، اے چچا شام والوں نے نہیں پہچانا کوئی بات نہیں، لیکن اے چچا میں آپ کا بیٹا سید سجاد۔ اے عزاداروں، قیامت گزر گئی۔ کہا میرے لال یہ کیا ہو گیا؟ کہا چچا تمہیں نہیں معلوم، کربلا میں میرا بابا مارا گیا، کربلا میں سکینہ کو تماچے لگے، کربلا میں میرا خیمہ جلا دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ سنتے ہوئے غش میں گر گئے، اور گرنے کے بعد اٹھے تو ایک جملہ کہا، سن لو گے عزاداروں؟ کلیجے سے لگانا چاہا، ایک مرتبہ ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا نہیں چچا گلے نہیں لگ سکتے، گلے نہیں لگ سکتے۔ تڑپ کر کے بیمار بیٹے نے آواز، گلے نہیں لگ سکتے۔ کہا کیا میرے لال میرے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں چچا خطا نہیں ہوئی ہے، تو کیا بات ہے کہ وہ گلے نہیں لگنا چاہتے؟ کہے چچا چونکہ خاردار نے گوشت پیس دیا ہے، اب ہٹیا ہی ہٹیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں اے عزاداروں، اب آخری زیارت ہے، کلیجے پہ ہاتھ مار کے رو لینا۔ اگر رونا نہ آیا ہو نا تو بی بی سے دعا کرنا، بی بی شاید کوئی خطا ہو گئی، ابھی تک میں رو نہ سکا، اے بی بی میری خطاؤں کو معاف کیجئے گا، یہ شام کا وقت ہے، اے شہزادی آپ یہی کہیں ہوں گی، میرے گناہوں کو بخش دیں، میں خطا کار ہوں، میں گناہگار ہوں، لیکن آپ کے بیٹے کا عزادار ہوں، اے شہزادی ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دیں۔ ہاں اے عزاداروں، اب وہ ذوالجناح آ رہا ہے، ذرا محسوس کر لیں، جو آخر میں آیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب حسین شہید ہو گئے تو اپنے چہرے کو حسین کے خون سے لال کر کے خیمے کی طرف دوڑا۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا اپنے گھوڑے سے، اے میرے نانا کے گھوڑے یہ تیری آخری سواری ہے، مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میری ماں اپنے بالوں سے میرا مقتل صاف کر رہی، مجھے وہاں پہنچا دے۔ مجھے پتا ہے جتنا تو پیاسا ہے اتنا میں پیاسا، جتنا تو بھوکا ہے اتنا میں بھوکا، جتنا تو اکیلا ہے اتنا میں اکیلا، لیکن اے عزاداروں مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ زبان بے زبانی میں اس ذوالجناح نے آواز دی، مولا قدموں کو آگے کیسے بڑھاؤں؟ ارے آپ کی 4 سالہ سیدزادی ہے جو کہہ رہی ہے بابا کو نہ لے جا۔ جو بھی گیا واپس نہیں آیا، چچا گئے واپس نہیں آئے۔ ہاں عزاداروں، یہی وہ ذوالجناح ہے جب حسین شہید ہوئے تو ایک مرتبہ خیمے کی طرف دوڑا اور بیویاں خیموں سے باہر آ گئی، سکینہ ذوالجناح کے پاس، اے ذوالجناح ذرا یہ تو بتا یا ایسے ہی ذبح کیا گیا یا پانی پلایا؟ وہ ذوالجناح آ رہا ہے عزاداروں، زیارت کر لینا۔ اے ذوالجناح میرے بابا کو ایسے ہی مار دیا گیا یا پیاسا مارا گیا، پانی پلایا گیا یا یوں ہی ذبح کر دیا گیا؟ اے ذوالجناح ذرا بتا، کیونکہ یہ کربلا ہے، اس کے بعد تماچا ہے، اس کے بعد سیلیاں ہے، کربلا سے کوفہ ہے، کوفہ سے شام ہے، دربار میں جانا ہے۔ اللہ اللہ۔